بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، محمد الرسول اللہ والذین معه وشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہهم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر۔ قابل احترام احباب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسی بھی انسان کی محبت کا پیمانہ کوئی دوسرا انسان نہیں لگا سکتا۔ میں اور آپ یہاں اگر اکٹھے ہوتے ہیں اللہ اور اس کے حبیب کے نام کے بعد اپنے شیخ المکرم کی محبت میں، اللہ رب العزت انہیں صحت عطا فرمائے۔ کل ان کے کوئی دانت میں تکلیف تھی تو سارا دن ڈینٹسٹ کے پاس گزرا، تو اس تکلیف کی وجہ سے ابھی وہ بیان نہیں فرما سکتے، تو اس لیے وہ ایک دفعہ آپ کے درمیان تشریف لائے۔ احباب جنہوں نے بیعت کے لیے حاضر ہونا تھا ان سے بیعت لی۔ تقسیم اسناد کے لیے جو ساتھی تیار تھے اس نے انہیں اسناد عطا فرمائیں۔ بہت بڑی بات ہے کہ حضرت مدد علی کا قرآن کریم اتنا سہل اور اتنا آسان ہمارے درمیان بیان فرمانا۔ بہت جگہوں پر اتفاق ہوتا ہے بات کرنے کا، مساجد میں، نجی محافل میں، جلسوں میں، جلوسوں میں۔ آج تک کبھی اتنا وزن محسوس نہیں کیا جتنا ابھی اس لمحے حضرت مدد علی کی اس اوقات میں، اس بات میں، اس لمحے میں یہاں آپ سے عرضاں ہونے میں میں محسوس کر رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تو وہ وزن محسوس ہو رہا ہے، احباب سلسلہ کی جو تشنگی ہے اس کا اندازہ میں نہیں لگا سکتا۔ اللہ رب العزت حضرت مدد علی کو خوبصورت صحت عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ فتح کی آخری آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل فرمائی۔ اللہ جل شانہ نے توفیق دی۔ سورۃ فتح، شان نزول، وہ موقع، وہ لمحہ جسے کفار اپنی فتح سمجھتے رہے، لیکن اللہ جل شانہ نے صلح حدیبیہ کے موقع کو مسلمانوں کے لیے فتح مبین ارشاد فرمایا۔
اس واقعے اس جگہ سے واپسی پر اللہ پاک نے یہ سورہ نازل فرمائی، اور اس کی آخری آیات آپ کے سامنے عرضاں ہوں۔ محمد الرسول اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارک جہاں جہاں قرآن کریم میں فرمایا، ساتھ وہ انداز، وہ محبتیں جو اللہ نے اپنے حبیب کے وجود میں بخشی ان کا ذکر فرمایا، شاہداً مبشراً نذیرا۔ لیکن جب یہاں اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کا ذکر ارشاد فرمایا تو ساتھ آگے پیچھے اور کوئی فرمان نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، چونکہ اللہ کا رسول ہونا سب سے افضل ترین حیثیت ہے، سب سے اعلیٰ اور عرفہ حیثیت ہے، اس لیے یہاں یہی ارشاد ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین معه اشداء علی الکفار، پھر بات آتی ہے ان ہستیوں کی کہ جو بعد از انبیاء تمام مخلوق سے افضل و عرفہ ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، کہ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کی رفاقت کے لیے جو ہستیاں منتخب فرمائی ہیں وہ کیسی تھیں؟ والذین معاہ، وہ لوگ، وہ ہستیاں، وہ اللہ کے بندے جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ شدت رکھتے ہیں، سختی رکھتے ہیں، کہاں، کس موقع پر؟ جہاں بات کفر سے متعلق آتی ہے، چونکہ کسی بھی موقع پہ، کسی بھی انداز میں جب ایک بات اختیار کی جاتی ہے تو دوسری از خود اس کا رد ہو جاتا ہے۔ جب انہوں نے اللہ اور اس کے حبیب کی بات کو مانا، اس پر عمل کیا تو ساتھ جو از خود رد ہوا وہ کیا ہوا؟ کفار کے ساتھ کفر کا انہوں نے رد فرما دیا۔ لیکن جو سختی ان کے اندر، جو وجود کی سختی، جو سوچ کی سختی، وہ کیا ہے؟ کس کے لیے ہے؟ اشداء علی الکفار، کفار کے لیے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی رفقا کی نشانی بیان فرمائی۔ آج ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں، اپنے روزمرہ کے معمولات کو دیکھیں، اپنے میڈیا کو دیکھیں، اس روشن خیالی کی دوڑ کو دیکھیں تو اس جگہ کی نفی ملتی ہے۔ سب سے پہلی بات جو اللہ نے اپنے حبیب کی رفقا کے لیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ارشاد فرمائی کہ وہ کفار کے لیے سخت ہیں۔ کب سختی آتی ہے؟ جب کفر دین کے خلاف حرکت کرتا ہے۔ آج کفر جو دین کے خلاف حرکت کرتا ہے تو ہمارے جو آج کے سمجھدار ہیں، جو آج کے ایسے لوگ ہیں جنہیں اس معاشرے نے اپنا پیش رو بنا رکھا ہے، وہ بات روشن خیالی کی کرتے ہیں، محبت کی کرتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حال ہی میں مجھے اتفاق ہوا ہے یورپ میں جانے کا، تو میں حیران ہوا ہوں، سب سے جو تکلیف دہ حالت مسلمانوں کی یورپ میں اس انداز سے ہے کہ اپنی اولادیں جو یہاں سے وہاں لے گئے ہیں، وہاں کے معاشرے میں ڈھلنے کے بعد ان کی عادات اور اطوار تو وہ ہو گئے، لیکن وہ معاشرہ انہیں ایکسیپٹ پھر بھی نہیں کرتا۔ یہاں واپس آنے کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے دین کے لیے ان کے اندر استعداد نہیں رہی، اور اتنا اختلاف آ گیا مزاج کا کہ یہاں وہ سیٹل نہیں ہو سکتے۔ وہاں اس انداز کو اختیار کرنے کے باوجود وہ معاشرہ انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو اتنے اس حالت ہے وہاں پہ، اور یہاں ہمیں جو آج کے روشن خیال ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام جو دین ہیں یہ سچ ہیں، اور ان کا انداز اپنے انداز سے اللہ سے اظہار محبت ہے نہیں۔ اللہ جل شانہ جو یہاں پہلی صفت ارشاد فرماتا ہے وہ یہ فرماتا ہے اشداء علی الکفار، لیکن ساتھ ہی جو دوسری بات ہے جس کا فقدان ہے آج ہمارے اندر، میں آج ابھی بھی دیکھ رہا تھا کہ کتنی دنیا میں سب سے زیادہ جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں، جو ظلم ہو رہا ہے، ظلماً جو لوگ مارے جا رہے ہیں، وہ پاکستان کا جو فگر ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ جو ارشاد فرماتا ہے رحماء بینہم،
کہ آپس میں وہ بالکل محبت سے جڑے ہوئے ہیں، بہت ان کا آپس میں محبت ہے، پیار ہے، اتفاق ہے۔ اور یہ دونوں صفات کن کی ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے۔ اور صحابہ کون؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا، آپ کے خدمت کار۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ دونوں انداز کیسے حاصل ہوں گے؟ ہم بھی مسلمان ہیں اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں بطور توارث ایک وراثتاً دین اسلام عطا فرما دیا، وگرنہ میں اپنے سمیت جو اپنے مزاج کی کمزوریاں ہیں، جو حالات کے ساتھ بہہ جانا ہے اس کمزوری کے سبب، اس کو دیکھتا ہوں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر یہ وراثتاً اللہ رب العزت نے یہ احسان نہ فرمایا ہوتا تو اس آج کے اس دور کی سختیوں کو عبور کر کے دین اسلام تک شاید اللہ معاف فرمائے ہم نہ پہنچ سکتے۔ تو اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو صفات اوپر دونوں بیان فرمائی ہیں، ان کے حصول کا جو انداز ہے، جو طریق ہے اور جو شان ہے ان کی، وہ آیہ کریمہ کے اس اگلے حصے میں بیان فرما رہا ہے کہ تو جب دیکھے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو جب دیکھے وہ رکوع سجود میں ہیں، تو جب دیکھے وہ رکوع سجود میں ہیں، کس لیے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کیا تلاش ہے انہیں؟ کس لیے ہیں اس میں؟ کہ انہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا درکار ہے۔ اب اگلے دن بھی حضرت مدد اللہ علی یہاں صبح کی پیریڈ میں ارشاد فرما رہے تھے کہ اس آیہ کریمہ کو اگر دیکھیں کہ تراہم رکعا سجدا، تو جب دیکھے وہ رکوع سجود میں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہر لمحے رکوع سجود؟ اللہ جل شانہ نے بحیثیت انسان ضروریات زندگی ہر نفس کے ساتھ جوڑ دی ہیں، تو انہیں بھی نیند آتی ہے، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، انہیں بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، ان کی ضروریات زندگی ہیں، ان کے معاشی معاشرتی معاملات مسائل ہیں۔ تو اللہ جل شانہ جب یہاں ارشاد فرماتا ہے کہ تو جب انہیں دیکھتا ہے وہ رکوع سجود میں، تو اس کی تفسیر حضرت مدد اللہ علی ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک سوچ کو ڈھال لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق۔ تو اب ہم اگر معمولات زندگی کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمانا اللہ کا اس انسان پر، اس کائنات پر عظیم احسان ہے۔ اور پھر ہمیں میں سے بحیثیت بشر آپ کا مبعوث ہونا، چونکہ بحیثیت بشر جب مبعوث ہیں تو جتنی ضروریات زندگی ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی اسی طرح منسلک ہیں، اور ان تمام ضروریات زندگی کے ہوتے ہوئے، تمام انسانی خواہش کے ہوتے ہوئے، تمام انسانی جو انداز ہیں ان کو اپناتے ہوئے، تو ایک چیز بہت خوبصورت ہمارے لیے ملتی ہے۔ وہ کیا ملتی ہے؟ کہ زندگی کا کوئی ایسا انداز نہیں بچتا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ اور اگر ہم سنت خیر الانام کو دیکھیں اور زندگی کے ہر پہلو کو اس انداز سے بسر کریں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، تو مجھے بتائیں کہ زندگی کا کون سا لمحہ تراہم رکعا سجدا کے بغیر گزر سکتا ہے؟ انسان جاگتا ہے تو جاگنے کا انداز بیان ہے، خوراک استعمال کرنی ہے اس کا انداز بیان ہے، پوشاک پہننی ہے اس کا انداز بیان ہے، گھریلو انداز زندگی کا کھانے پینے سے لے کر معمولات تک، معاشرتی معاشی، وہ زندگی کا ہر پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا اور ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اور جب زندگی کا ایک ایک پہلو
سنت خیر الانام کے مطابق ہو تو کون سا ایسا پہلو ہے کہ جسے انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے حبیب کے حکم کے بغیر بسر ہو رہا؟ تو جب معمولات زندگی اللہ کے حبیب کے فرمان کے مطابق بسر ہوں گے تو ترام رکن سجدیں، لیکن مقصد کیا ہوگا؟ مقصد یہ نہیں ہوگا کہ مجھے کوئی یہ کہے کہ بہت نیک ہے، کہ مجھے یہ کوئی کہے کہ بہت پارسا ہے، نہیں۔ یہاں اگلا حصہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ کے حبیب کے حکم کے مطابق ڈال دیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ انہیں کیا تلاش تھی؟ اللہ کا فضل، وہ تعلق جو ذات باری سے درکار ہے، انہوں نے زندگیوں کو اس سانچے میں ڈالا۔ اس لیے نہیں کہ کوئی کہے پارسا۔ آج ہم جب بات کرتے ہیں عہد صحابہ کی تو بہت دکھ اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی نجی محافل میں جب گفتگو کرتے ہیں دینی امور کی، حالات کی، سختیوں کی، اور جب عہد صحابہ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تو صحابہ تھے، انہوں نے اپنی زندگیاں اس طرح بسر کر لیں، آج اس طرح ہم نہیں کر سکتے۔ عظمت صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پردہ فرمانے کے ساتھ عظمت صحابہ کی ثبت بھی اسی دور میں مکمل ہو گئی۔ لیکن دین اسلام روز محشر تک ہر چاہنے والے تک پہنچنا ہے۔ وہ انداز زندگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، اپنے سامنے اپنے اصحاب کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا، ایک ایک عمل کی تصحیح فرمائی، اور خیر القرون سے لے کر آج تک اجماع امت تسلسل کے ساتھ ہم تک جو چلا آ رہا ہے، اس کو ہم میں سے ہر ایک نے اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح بحیثیت بشر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی بھوک لگتی تھی، اسی طرح بحیثیت بشر آپ کو نیند ہے، آپ کی تھکاوٹ ہے، آپ کو زخم اگر لگے تو اسی طرح خون رستا ہے۔ لیکن یہ جو محبت کا انداز رقم کر گئے ہیں اللہ کے حبیب کے یہ رفقا، اس کی مثال بھی بعد نہیں مل سکتی، کیونکہ ان تمام ضروریات کے ساتھ اپنی ذات کو جس انداز سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے حبیب کی بات پر قربان کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اگر ہم زندگی میں تلاش کرنا شروع کر دیں، کسی بھی انسان کی زندگی کو دیکھیں تو وہ مال و دولت، جاہ و جلال گھومتا گھومتا جب بات اس کی جان پر آئے گی تو وہ اس لمحے ایک بادشاہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ کہیں جنگل میں تھا، شکار پہ تھا، کسی معاملے میں تھا، تو وہاں وہ اپنے اس پڑاؤ سے دور ہو گیا، کسی وجہ سے شکار کے پیچھے گھوڑا دوڑاتا یا کسی بھی اسباب سے وہ دور ہو گیا، تو شدید گرمی تھی، اسے پیاس لگی تھی، تو اسے جنگل میں ایک بزرگ ملے، تو شدید پیاسا تھا، تو انہوں نے ان کے پاس پانی تھا تو اسے پانی درکار تھا، تو اس نے ایک پیالہ پانی پینے کے لیے یہ بات عرض کی کہ میں ایک پیالہ پانی مجھے اگر مل جائے تو میں آپ کو اپنی آدھی بادشاہی دے سکتا ہوں۔ تو انہوں نے جب یہ فرمایا کہ اگر اس پر بھی نہ دوں تو اس نے کہا کہ مجھے ایک پانی کا پیالہ دے دیں، پوری بادشاہی لے لیں۔ تو بات جب جان کی آتی ہے، بات جب اپنی جان کی آتی ہے تو یہ جو جتنی ہماری ضروریات ہیں یہ پھر ثانی حیثیت میں چلی جاتی ہیں۔ لیکن صدقے انسان جائے اللہ کے حبیب کی ان رفقا پر کہ جنہوں نے جان نچھاور کرنے کے انداز بھی ایسے اختیار کیے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ مختلف غزوات کے واقعات ملتے ہیں، اور ایک جگہ پر غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں جب مسلمانوں پر کفار نے گھاٹی سے حملہ کیا تو کچھ وقت کے لیے گھمسان کا رن پڑا، تو نہیں سمجھ آ رہی تھی، اور کفار نے یہ بھی کوشش کی کہ یہ بات اڑائی جائے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس لمحے ان سختیوں میں جب واقعات کو دیکھیں تو ایک لمحہ ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے کہ اللہ کے حبیب پر جب کفار نے تیروں کی بوچھاڑ کی تو
آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے اصحاب نے وہ تیر آپ کے اوپر سے جھک کر آپ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے۔ اگر آپ کی طرف منہ کرتے تو انہیں پیچھے نظر نہ آتا، تو دوسری طرف منہ کرتے تو پیٹھ کس طرف آتی؟ اللہ کے حبیب کی طرف۔ انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ہماری پیٹھ اللہ کے حبیب کی طرف ہو جائے، انہوں نے آپ کے سر مبارک سے اوپر سے جھک کر آنے والے تیروں کو اپنی کمر پر سہا، لیکن اس لمحے بھی یہ نہیں چاہا کہ اللہ کے حبیب کی طرف ہماری پیٹھ ہو جائے۔ تو ایسی جگہوں، ایسے حالات میں، اور آپ عہد صحابہ کے واقعات پڑھیں، انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، سمجھ آتی ہے کہ انداز محبت کیا ہیں۔ اس راہ میں رقم کی گئی جو باتیں ہیں، جو تحریریں ہیں، جو جگہ منتخب کر دی گئی ہیں، اس کو کوئی نہیں پا سکتا، لیکن انسانی وجود کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے، ایک جہد پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لمحے کے واقعات کو ضرور دیکھیں۔ تو بات جو میں کر رہا تھا اس آیہ کریمہ میں کہ یہ جو رکوع اور سجود ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی مجھے یہ کہے کہ بڑا نیک ہے، کوئی مجھے یہ کہے کہ بڑا پارسا ہے، بڑا متقی ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، نہیں۔ فقط ایک مقصد ہے۔ قرآن کریم میں جتنے بھی واقعات بیان ہوتے ہیں، جتنے بھی حالات بیان ہوتے ہیں، وہ محض کہانی نہیں ہوتی کہ ان اوقات کو سنا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ان اس لمحے کی، اس موقع کی باتوں کو بتایا جائے اور لوگ وہ کہانی کے انداز میں سنیں، نہیں۔ قرآن کریم اللہ جل شانہ کا وہ قانون قدرت ہے کہ جس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہی اپنی تخلیق کے مقصد کو پا سکتا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ تو ایک ایک لفظ، ایک ایک انداز سبق ہے کہ کون سا زندگی کا انداز اختیار کرو گے تو کیسا انداز پاؤ گے۔ تو یہاں جیسے اب بات ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے فضلا من اللہ ورضوانا، جو دین اسلام پر عمل کرنا ہے، اس میں جو مقصود ہے وہ ذات باری کا تعلق ہے، فضل اور اللہ کی رضا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ اگر ہم اس کے علاوہ کسی سوچ میں آ جائیں، کسی نیت میں آ جائیں، تو ان عبادات کو شرف قبولیت نہیں عطا ہوگی۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اب دیکھیں اللہ کی شان، اللہ جل شانہ نے وہ جو دو انداز زندگی کے بیان فرمائے، پھر ان کے حصول کا انداز بیان فرمایا، پھر نیت ارشاد فرمائی کہ کس نیت سے عبادات اختیار کرو، اس کے بعد پھر انداز بیان فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ جب وہ عبادات انسان اختیار کرتا ہے، ارشاد ہے کہ انسانی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور معمولات میں اگر ہم دیکھیں کہ جس شدت کے نزدیک آپ ہوتے جائیں، اس کا انداز وجود پر مرتب ہونا شروع ہو جاتا۔ اگر آپ گرم چیز کے نزدیک ہوتے جائیں، آگ کے نزدیک ہوتے جائیں، تو اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہوتے ہیں۔ جب تک آپ اس میں داخل نہیں ہوتے، جلاتی نہیں ہے لیکن تکلیف دینا شروع کر دیتی ہے، اس کے اثرات وجود پر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی ٹھنڈک کے پاس آپ جاتے ہیں تو اس کے اثرات بھی اسی طرح مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب انسان زندگی کا تسلسل قائم رکھتے ہوئے، ایک وقت ہے، کل من علیہا فان، ایک لمحہ ہے، ایک موقع ہے، جب اس فنا کی طرف جانا ہے، جب اس دنیا کے اختتام کو جانا ہے، تو اس لمحے وہ اثرات جو انسان نے اس زندگی میں اختیار کیے معمولات، ان پر جو مرتب ہوئے اثرات، جو برزخ کی زندگی کے لیے مقام تیار کیا انسان نے، اس کے اثرات اس پر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے روزمرہ کے حالات میں دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے بزرگ ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے کی طرف دیکھے اور انسان دیکھتا رہتا ہے کہ کیا ہے، کہ اس کے چہرے پر کتنا نور ہے اللہ کا،
کتنا خوبصورت اور روشن چہرہ ہے، اور اس بندے کی معمولات زندگی اور عہد رفتہ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس کی زندگی میں اچھائی ملے گی۔ اور کتنے ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جوں وہ ان کی عمر بڑھتی ہے تو ان کے چہرے پر جو بزرگی ہے وہ زائل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان کی زندگی کو اگر دیکھیں تو ان کے معمولات میں دین سے دوری ملے گی۔ تو جب انسان اچھے اعمال کرتا ہے اور اس دار دنیا میں وہ رزق پیدا کرتا ہے جس کی ضرورت آخرت میں ہے، اجر و ثواب کے اختیار کا جو مقام ہے وہ آخرت ہے، لیکن جو انتظار گاہ ہے برزخ میں، اس میں بھی وہ اپنے انداز سے مقام تیار کر رہا ہے اور بنا رہا ہے۔ اور جب برزخ کی زندگی کے نزدیک ہوتا ہے، چونکہ زندگی جب بسر ہوتی ہے تو ایک طرف سے تو بڑھ رہی ہے لیکن دوسری طرف سے تو گھٹ رہی ہے، تو ہم تو شوق سے اپنی ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ بڑھنا دوسری طرف سے زندگی کو گھٹا رہا ہوتا ہے۔ اور جب وہ زندگی گھٹ رہی ہوتی ہے اور نزدیک پہنچ رہا ہوتا ہے اپنے اس گھر کے جو برزخ میں اپنے اعمال سے تیار کیا، تو اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ تو ان کی روشن پیشانیاں دیکھ، ان کے وجود دیکھ، ان کے چہرے دیکھ کتنے روشن ہیں۔ کس وجہ سے روشن ہیں؟ کہ وہ اللہ کے حضور سربسجود ہیں، انہوں نے زندگیوں کو اس انداز میں ڈھال لیا جو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اس لیے تو اس کا اثرات ان کی زندگیوں میں بھی دیکھ۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثال اللہ جل شانہ نے اس انداز کو اللہ جل شانہ نے تورات میں بھی ارشاد فرمایا۔ اب اس آیہ کریمہ کے حصے پر جب بندہ پہنچتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ یہ عظیم ہستیاں، جب اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کا جو وقت مقرر فرمایا، جو جگہ مقرر فرمائی، تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی منتخب فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو میرے حبیب کی خدمت گار ہوں۔ تو اس جگہ جب انسان پہنچتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ، تو یہ محض اس لمحے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ جل شانہ نے تورات میں ارشاد فرما دیا تھا کہ میرا حبیب جو مبعوث ہوگا اس کے رفقاء ایسے ہوں گے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل میں جو مثال ارشاد فرمائی وہ ایسے ہے کہ كَذَرٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَأَزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، کہ جیسے کھیتی پھوٹتی ہے، اس کا سبزہ نکلتا ہے، پھر اس کا ایک ناڑ بنتا ہے، مضبوطی آتی ہے، اور وہ اپنی اس مضبوطی پر وہ فصل کھڑی ہو جاتی ہے۔ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، جب وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور فصل تیار ہو جاتی ہے تو یعجب الزراع، تو جو کاشت کرنے والا ہے اس کے دل کو سکون دیتی ہے، اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو حاضرین محفل، اس آیہ کریمہ قرآن کریم چونکہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اور تفاسیر جو اللہ کے نیک لوگوں نے تحریر فرمائی ہیں، تو جس بزرگ نے اس سمندر میں غوطہ لگایا اس نے اپنے انداز سے موتی اور ہیر و جواہر نکال کر لایا۔ تو جو قرآن و احادیث کے مطابق تفسیر ہوتی ہے قرآن کریم کی، تو اس سے ہر بزرگ نے اپنے اپنے انداز سے بیان فرمایا۔ تو جب میں یہ اس آیہ کریمہ کو دیکھ رہا ہوں تو ایک عجیب سا انداز دل میں پیدا ہوتا ہے، ایک عجیب سی سوچ سامنے آتی ہے کہ یہ جو کھیتی تیار ہوتی ہے تو یعجب الزراع، تو اس کھیتی کے بونے والے کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس جگہ پر جب میں پہنچا ہوں تو مجھے خوشی بھی بہت ہوئی، لیکن دھڑکا بھی ساتھ بہت لگا۔ امت مسلمہ کا بیج بونے والی کون سی ہستی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہلہاتی امت مسلمہ کی فصل کون سی ہوگی؟
جو قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں گے، اور اگر لہلہاتی ہوئی فصل کو بونے والے دیکھ کے خوشی محسوس کریں گے تو ہم جیسے گنہگاروں کے جو حالات ہیں جنہوں نے فصل کو اجڑی ہوئی صورت میں دکھایا ہے، اسے دیکھ کر بونے والوں کے دل پر کیا گزرے گی؟ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کمزور ہیں، گنہگار ہیں، زندگی کا وہ انداز اختیار کرنے کی توفیق فرمائے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسرت آئے۔ ہم گنہگار ہیں، کمزور ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ آج کے ان حالات میں اللہ جل شانہ نے ہمیں ایسی ہستیاں عطا فرمائی ہیں جو شب و روز، صبح و شام ہمیں دربار رسالت میں پیش کرتی ہیں۔ عصر کے وقت کو ایک پیریڈ میرا بھی ہوتا ہے، تو دارالعرفان میں جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو حضرت یہاں تشریف رکھیں، دفتر میں تشریف رکھیں، باہر ڈیرے پہ تشریف رکھیں، جو حضرت مدظلہ عالی کی آپ کے پاس حاضری کی اور دارالعرفان کی مرکزیت کی حیثیت ہے، وہ یہاں بیٹھے ذکر کرنے والے ہر ساتھی کو حاصل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جب اس پیریڈ میں فنافر رسول پہ پہنچا، دربار رسالت میں پہنچا، تو یقین مانے شریر کانپ گیا کہ اس قابل ہیں کہ یہاں حاضر ہو کے سلام عرض کر سکیں، لیکن ایک بات فوراً سمجھ آئی کہ تم اس قابل ہو نہیں ہو، اللہ کا حبیب بہت شفیق ہے، ان کا نظر کرم ہے ہم جیسے بھی ہیں۔ تو حاضرین محفل، یہ جو انداز ہم نے زندگیوں کا اختیار کرنا ہے، آج اگر ہم عین دین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، آج ہم اپنے شیخ مدظلہ عالی کی ایک ایک رہنمائی پر ذکر اذکار اختیار کرتے ہیں، لطائف مضبوط کرتے ہیں، مراقبات پر محنت کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں شیخ مدظلہ عالی کے دل پر کتنی خوشی اور مسرت آئے گی کہ ان کے ساتھ اگر میں نے محنت کی ہے تو انہوں نے شوق کیا اور اللہ نے ان پر رحمت کی۔ اور اگر ہم ان کے سامنے کوئی غلطی کرتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں سارا دن کہ اللہ کا ذکر کس لیے کرو، اس لیے کرو کہ اللہ کی رضا کو پاؤ، اور ہم 40 سنہ لگانے کے بعد پھر عرض کرتے ہیں کہ زندگی کے معمولات صحیح نہیں ہیں، مجھے بیماریاں ہیں، مجھے تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، میں نے اتنے ذکر اذکار کیے اور اس کا حاصل مجھے یاد۔ سوچیں کہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ دین اسلام ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے نہیں ہے، دین اسلام حصول رضا الہی کے لیے ہے۔ اور جو وہ انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اللہ کے حبیب کے پاس صحابی رسول حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک مکان تعمیر کیا ہے، آپ مہربانی فرمائیں اور اس میں تشریف لائیں، برکت ہوگی۔ آپ نے مہربانی کی، آپ تشریف لے گئے۔ تو جب آپ اس مکان میں پہنچے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ جو تو نے کھڑکی رکھی ہے ایک سائڈ پہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہوا کا کراس اس انداز سے، یہاں ہوا اس انداز سے چلتی ہے، تو اس کھڑکی سے کمرہ ہوادار ہوگا۔ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اس طرف مسجد ہے، اور اگر تیری یہ نیت ہوتی کہ مجھے اذان کی آواز آئے گی تو تجھے اجر اور ثواب ہوگا، تو ہوا تو پھر بھی آتی رہتی۔ تو جب ہم دین اسلام کے احکامات کو، ذکر الہی کو، عبادات کا محاصل دنیاوی رکھ لیتے ہیں تو کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں، اور جو ہستی ہمارے ساتھ محنت کر رہی ہوتی ہے ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اور اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ انداز زندگی اختیار فرمائیں جو اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ترام رکن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم یہ عبادات اختیار کریں تو اصل مقصد کو تو ہم تب پہنچیں گے۔ تو حاضرین محفل، بات دور نکل گئی۔ جو میں عرض کر رہا تھا کہ فصل بونے والے کو لہلہاتی فصل دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی ہستی اللہ کا حبیب جس نے دین اسلام کی فصل بوئی۔ آج کے ہمارے معمولات جب دربار رسالت میں پیش ہوتے ہوں گے
اس ایک پیشی کا جواب میں نہیں سمجھتا ہم میں سے کوئی دے سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ، یہ بات کفار کو ہضم نہیں ہوگی۔ ہمارے آج کا روشن خیال تو یہ کہتا ہے کہ بین المذاہب بات کرو، لیکن ان حدود و قیود کو چھوڑ دو جو اللہ اور اس کے حبیب نے مقرر فرمائی ہیں۔ انہیں قرآن کریم قانون قدرت ارشاد فرما رہا ہے لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ، کفار کو خوشی نہیں ہوگی اس لہلاتے کھیت سے۔ ان کی کوشش ہے کہ ان کے گھروں تک ایسا انداز زندگی پہنچا دو کہ یہ دین سے دور ہوتے چلے جائیں، دین کی طرف نہ آئیں۔ ہم نے دین اسلام پر اتنی میں اسٹڈی نہیں کی، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن کفار نے ہم سے زیادہ دین اسلام کو پڑھا۔ انہوں نے وہ قوانین دیکھے ہیں جو اللہ کے حبیب نے نافذ کیے، اور ایک مدینہ منورہ سے اٹھتی ہوئی حکومت نے بہت قلیل عرصے میں دنیا کی 3/4 حدود میں اسلامی ریاست قائم کر دی۔ انہوں نے ایک انداز ہمارا پڑھا۔ انہیں یہ ہمیں نہیں سمجھ، انہیں سمجھ ہے کہ دین اسلام پر عمل پیرا ہونے والے مسلمان کے سامنے کوئی چیز کھڑی دنیا کی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو معمولات ہیں وہ فارغ ہو لوں تو پھر نماز پڑھ لوں گا، فلاں مصروفیات جو ہے وہ میں مکمل کر لوں تو پھر ذکر الہی کے لیے چلا جاؤں گا۔ اکثر موقع ملتا ہے بات کرنے کا تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم معمولات زندگی کو اہمیت دیتے ہیں اور عبادات الہی کو ثانوی حیثیت میں رکھتے ہیں، اور عجیب بات ہے جب اللہ کو چھوڑ کر دنیا اختیار کی جائے تو دنیا بھی نہیں ملتی، اور دنیا کو چھوڑ کر میں دیکھ رہا تھا حدیث شریف ایک اخبار میں، تو اس کا مفہوم میں نے عرض کیا ساتھیوں سے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میری یاد میں اتنا محو ہو جائے کہ اسے اپنی ضروریات مجھ سے مانگنے کا بھی موقع نہ ملے، میں اسے بن مانگے دیتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو میری یاد میں اس حد تک محو ہو جائے کہ اپنی ضروریات مجھ سے مانگنے کا بھی اسے موقع نہ رہے تو میں اسے بن مانگے دیتا ہوں۔ تو ہم ہیں اللہ کی رضا کو چھوڑ کے ضروریات زندگی کو اہمیت دیتے ہیں، اور جب ہم اللہ کی رضا دین اسلام کو چھوڑ کر دنیا کی تکمیل کے لیے چلتے ہیں تو حاضرین محفل دنیا کی تکمیل ممکن نہیں، دنیا حسرت میں اختتام کرتی ہے۔ جس مرضی دنیا دار کو جس مرضی حیثیت میں اسے آپ دیکھ لیں، اس کا اختتام دیکھ لیں، حسرت زدہ ہوگا۔ حسرت کے علاوہ دنیا کا اختتام ممکن ہی نہیں۔ اور جب انسان دین کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پلٹتا ہے، تو وہ جو مسبب الاسباب ہے، ہم تو دنیا کے سبب کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ مسبب الاسباب ہے، تو وہ دنیا کی بھی ذرائع اس کے لیے تکمیل فرما دیتا۔ تو بات ہو رہی تھی لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ، کفار کو اس سے خوشی نہیں ہوگی کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ دین اسلام پر کلی طور پر عمل پیرا ہوں، اور جب کلی طور پر عمل پیرا ہوں گے اور اپنے معاشرے سے نکل کر اپنے ملک اور اپنی مملکت کو دین اسلام کے مطابق ڈھال لیں گے، تو پھر یہ کہیں ایسا نہ نعرہ آ جائے ہر ملک ماست کے ملک خدا ماست کہ دنیا پر یہ وہ بات کہیں کہ ظلم بند کیا جائے اور اللہ کا قانون اللہ کی مخلوق کے لیے نافذ کیا جائے، تو یہ پھر اس انداز سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے، لیکن انہیں اس بات کا ہم سے زیادہ اندازہ ہے۔ آگے ارشاد ہے وَعَادَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ جل شانہ وعدہ فرما رہا ہے، قادل مطلق ہے، اللہ جل شانہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ اس نے قرآن کریم میں مچھر کے پر کی بھی مثال دی اور فرمایا چاہے اس سے بھی کم تر کی مثال دے دوں
تو کفار نے یہ کہا کہ یہ مچھر کی مثال دینے کا مقصد، تو پہلے سپارے میں جب بات آتی ہے تو اگلے دن ایک ساتھی بات کر رہے تھے کہ نئی جو تحقیق آئی ہے اس میں یہ آیا کہ مچھر کی پیٹھ پر بھی ایک مخلوق ہوتی ہے۔ تو اللہ کا ارشاد ہے کہ پر کی مثال دوں یا اس سے بھی کسی کم تر کی چیز کی دے دوں، وہ قادر مطلق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ اس نے پھر بھی وعدہ فرمایا، وعد اللہ الذین، اس نے وعدہ فرمایا کہ ان لوگوں سے میرا وعدہ ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے۔ اللہ جل شانہ نے وعدہ فرمایا ہے، ما و شما کی بات جو ہے ہم وہ نہیں کر رہے، یہاں پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا، کہ ان لوگوں سے کن سے وعدہ فرمایا؟ جو ایمان لائے، وہ شرائط پوری کی جو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمائیں، لیکن صرف مانی نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اپنے معاملات میں اللہ رحیم ہے، اللہ معاف فرما دے گا، تو یہ بات کب ہم کرتے ہیں کہ آمنو کی تکمیل کے بعد الحمدللہ گناہگار صحیح، کمزور صحیح، دعوی اسلام ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہے، اور شرائط ایمان کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ، لیکن یہاں پر جو بات ارشاد ہوئی کہ وعد اللہ الذین آمنوا، کہ ایمان لانے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ کون سے ایمان لانے والوں کے ساتھ؟ وعملوا الصالحات، جو بات مانتے ہو اس پر عمل بھی کرو۔ دین اسلام کو دوسرے درجے کی حیثیت نہیں چاہیے۔ ایک بات ہے، ہم زندگی کے معمولات کو سمجھتے ہیں کہ ہم چلا رہے ہیں، کون ہے جس کو اپنی پیدائش کا اختیار ہے؟ ہم میں سے کوئی ہے کہ جو یہ کہہ سکے، مخلوق خدا میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ پیدائش کا اختیار میرے پاس ہے، شکل و صورت کا اختیار میرے پاس ہے، مال و دولت کا اختیار میرے پاس ہے، صحت و بیماری کا اختیار میرے پاس ہے، زندگی اور موت کا اختیار میرے پاس ہے، پیچھے جگہ چیز بچتی کون سی؟ تو بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ معمولات زندگی میں آپ معاشرے کے میں دیکھ لیں، جتنے بھی معاشرتی مسائل ہیں ان میں بھی جو مسائل پیدا ہوئے ہیں حالات، وہ بھی اس لیے کہ دین سے ہم دور ہوئے ہیں، اور دنیا کے جتنے انداز ہیں آپ انہیں دیکھ لیں، مال و دولت کا دیکھ لیں، کاروبار کا دیکھ لیں، ایک ایک چیز میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ دین اسلام نے دنیا کی محنت کا رد نہیں فرمایا، محنت کریں، حلال کمائیں، آسائش سے رہیں، حلال کمائی سے آسائش میں رہیں، اتنی محنت کریں کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں، آپ اس سے ایسے اللہ کی مخلوق کو فائدے پہنچائیں کہ آپ اس دار فانی سے چلے بھی جائیں تو آپ کو پیچھے سے اجر و ثواب پہنچتا رہے۔ تو بات جو ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی عامل الصالحات، تو یہ کب حاصل ہوگا؟ جب ہمارے عمل جو ہیں وہ بھی صالح ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے جب آمنو کی بات کی ہے تو عامل الصالحات بھی ساتھ ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس بات جو ہم اپنے آپ جس کو غلط فہمی، اپنے آپ کو جس غلط فہمی میں رکھتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرے گا، اور خود قانون قدرت کے خلاف زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں آگ جو بنائی ہے اس سے ہاتھ جلتا ہے، تو کبھی اس میں ہاتھ ڈال کے یہ کہیں نا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ پاک محفوظ رکھے گا، ہاتھ نہیں جلائے گی۔ کیوں؟ آپ نے قانون قدرت کے خلاف کیا ہے تو ہاتھ جلائے گی۔ اسی طرح جب ہم احکامات الہی کا رد کریں گے، زندگی گناہگاری میں بسر کریں گے، تو ہم سزا کو مانگ رہے ہیں، ہم اللہ کی سزا کی طرف جا رہے ہیں، مغفرت کو نہیں مانگ رہے۔ تو اس لیے دین اسلام پر کامل عمل جو ہے وہ اس وعدے کو پہنچتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب یہ کیسے حاصل ہوگا؟ جو انداز زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائی اس کو اختیار کریں اور پابند کریں اپنے آپ کو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، قدم مت بڑھاؤ
اللہ اور اس کے حبیب نے جو حدیں مقرر کر دی ہیں اس سے آگے قدم مت بڑھاؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. حضرت جو اس انداز کا ترجمہ اور تفسیر فرماتے ہیں، چونکہ ہر جگہ پر ملتی ہے کہ اللہ سے ڈرنا جو ہے وہ متقی ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. اس قرآن کریم میں بھی یہی ترجمہ ہے، اللہ سے ڈرتے رہو. حضرت معتزلہ علی جب اس کی تفسیر فرماتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں ڈر مختلف قسم کا ہوتا ہے. ایک دشمن کا ڈر ہوتا ہے، ایک اپنے سے تکڑے کا ڈر ہوتا ہے، اور ایک بڑا خوبصورت ڈر کا انداز ہے جو تعلق کا ہوتا ہے. جہاں آپ کا بہت قریبی، بہت محبت کا تعلق ہو، وہاں پر بھی ایک ڈر ہوتا ہے. وہ کون سا ڈر ہوتا ہے؟ کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں، کوئی ایسا عمل نہ کروں کہ جس سے مجھے محبت ہے، جس سے یہ میرا محبت کا تعلق ہے، یہ تعلق ٹوٹ جائے. اس محبت کے تعلق ٹوٹنا جو ہے وہ بھی تو ایک ڈر ہے، وہ بھی تو دھڑکا رہتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں کہ یہاں میری ناراضگی پیدا ہو جائے. تو حضرت یہاں پر تفسیر ارشاد فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ کا وہ انداز ہے کہ جو اللہ کا تعلق ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، جو محبت ہے، جو اللہ کی رضا ہے، اس کے انقطاع کا جو ڈر ہے یہاں پر وہ لیا جائے. ان اللہ سمیع علیم. اللہ جل شانہ کی صفات اسی طرح ہیں جس طرح اس کی ذات ہے. وہ علیم ہے، جانتا ہے. تو سمیع علیم، وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، تو کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں. سب سے زیادہ انسان جو جھوٹ بولتا ہے وہ اپنے آپ سے بولتا ہے. کوئی بھی غلط قدم جب ہم اختیار کرتے ہیں، کوئی بھی غلط پہلو پہ جب ہم چلتے ہیں تو اپنے آپ کو تسلیاں دیتے ہیں، مشاورت کرتے رہتے ہیں، جو مشورہ دل کو لگے اس کو اختیار کرتے ہیں. مقصد اپنی مرضی ہوتی ہے تو اپنے آپ کو بھول بھلائیوں میں ڈالے رکھتے ہیں. تو اپنے آپ سے سب سے زیادہ جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا ہے، جو مقصد حیات ہے، اور جو اللہ نے اپنا حبیب مبعوث فرمایا ہے، اور جو دین اسلام کا ایک ایک پہلو ہے اس کو اختیار کرنا ہے. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو دین اسلام کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ انداز محبت جو اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا فرمایا ہمیں ہماری حیثیت کے مطابق ہی ملے گا، لیکن اللہ جل شانہ ہمیں وہی انداز ہمیں عطا فرمائے. جب سے شروع ہوا ہے اجتماع، چونکہ معمولات زندگی میں ہر طرح کے حالات ہیں، جب سے اجتماع شروع ہوا ہے ایک بہت خوبصورت سا احساس دل میں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک اللہ کی مخلوق ہے جو اس محبت میں آ رہی ہے، اس محبت میں دوڑ رہی ہے کہ ہمیں کیفیات محمد الرسول اللہ ملیں، اور مشائخ اعظام متوجہ ہیں، اور حضرت معتزلہ علی پورے خلوص اور پوری محبت سے اس کوشش میں ہے کہ ایک ایک ساتھی تک، ایک ایک چاہنے والے تک توجہ پہنچے. تو یہ جو جتنا عمل ہے، اس عمل میں اتنی خوبصورت احساس پیدا ہوتا ہے کہ پہلے دن سے وہ احساس محسوس ہو رہا ہے. تو میری جو گزارش ساتھیوں سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا وقت نکال کر آتے ہیں، گھر سے آپ یہاں تشریف لائے، رستے کی سفر کی سختی ہوگی، یہاں پر بھی جو معمولات ہیں، جو پیریڈز ہیں وہ سخت ہیں، ایک مجاہدہ ہے. تو اس سارے حالات میں آپ اپنے جس مقصد کے لیے ہیں اس مقصد کو ہمیشہ فوقیت دیجیے. میں نے دیکھا ہے احباب کا شوق ہوتا ہے کہ میرے لطائف بہت مضبوط ہوں، میرے مراقبات بہت جائیں دور تک اور بہت جلد جائیں، لیکن بڑی سادہ سی ایک عرض ہے کہ پہلا لطیفہ جس کا روشن ہوتا ہے اس کو بھی یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے جو عہد رفتہ ہے اس کا ایک ایک گناہ آنکھوں کے سامنے عیاں ہو جاتا ہے. میں پہلے لطیفے کی بات کر رہا ہوں کہ لطیفہ قلب جب روشن ہوتا ہے تو انسان کے وہ معمولات جو اس نے غلط انداز سے بسر کیے کہ ایک اپنی آنکھوں کے سامنے عیاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس سامنے آنے والوں سے جو چیز اثر کرتی ہے بندہ اس سے توبہ کرتا ہے، آئندہ ان حالات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. خدا نخواستہ کوئی ایسا موقع، ایسا عمل ہو جائے
تو تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، دل تڑپتا ہے ایسے جیسے آپ ایک مچھی کو پانی سے باہر پھینک دیں تو جو تڑپتی ہے وہ تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے اس لطیفہ قلب کو دیکھنا چاہیے جو بنیاد ہے اس عمارت کی، کہ کیا ہمارے دلوں میں بھی وہ تڑپ آتی ہے؟ کیا ہمیں عہد رفتہ کہ وہ معمولات اور کچھ بھی نہ ہو، جتنی سانسیں ہم نے اللہ کے نام کے بغیر نکال دیں، ضائع کر دیں، کیا ان کا بھی احساس نہیں رہا؟ اس لیے اللہ جل شانہ نے آپ کو مرکز میں اور اس اجتماع میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ایک ایک لمحے کو قیمتی جانیے، پوری محنت اور مجاہدہ کیجئے، چونکہ جب آپ باہر معاشرے میں جائیں گے تو ایسے حالات اور ایسی کیفیات نہیں ہوں گی۔ تو معاشرے کے حالات میں اپنی کیفیات کو مضبوط رکھنے کے لیے یہ محنت درکار ہے، اور بہت اللہ کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے میں حضرت مدد اللہ علی جیسی ہستی اس دور میں عطا فرمائی۔ میں جیسے پہلے عرض کر رہا تھا کہ دربار رسالت میں حاضر ہو کے شریر کانپتا ہے، پھر تسلی کب ہوتی ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں اللہ کا حبیب تو شفیق ترین ہستی ہے۔ تو اسی طرح آپ کو اور مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہمیں کتنی دولت کتنی آسانی سے ملی چلی جا رہی ہے۔ یہ جو کیفیات ہیں ان کی اگر آپ دیکھیں، آپ بزرگوں کی زندگی کو پڑھیں، اہل اللہ کو دیکھیں، تو اتنے مجاہدے اور اتنی محنت اور تکالیف ہیں کہ ہم اس کے معاملے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے سامنے ہم اتنا محنت اور مجاہدہ اختیار کر سکیں۔ تو اہل اللہ کی محفل میں پہنچنا بہت بڑی بات ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے قلب کا اپنے شیخ کے قلب سے اتنا ربط ہو کہ جو چیز آپ لینے آئے ہیں آپ کا قلب وہ حاصل کرے۔ تو اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اپنے حضرت کے ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، وہ خلوص اور وہ محبت عطا فرمائے جو دلوں سے دلوں میں کیفیات ڈالنے کا سبب ہوتی ہیں، اور دین اسلام پر ہمیں کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ اس وطن عزیز پر رحم فرمائے اور امت مسلمہ پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔